السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر تیسرے پارے کا 7واں رکوع ہے، جس کے اندر 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 282 اور آیت نمبر 283۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں کسی مقررہ وقت تک ادھار کا معاملہ کرنے لگو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ لکھ دے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے اسے لکھ دینا چاہیے، اور جو شخص لکھوائے اس کے ذمے حق یعنی قرض ہو، اور وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور لکھواتے وقت مقروض اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرے۔ پھر اگر قرض لینے والا بیوقوف یعنی بے عقل ہو، یا کمزور، یا کم عمر، یا دیوانہ ہو، یا لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو۔ پھر اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بنا لو، جنہیں تم بطور گواہ پسند کرو، یہ اس لیے کہ اگر ان میں سے 1 عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے، اور جب گواہوں کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے مقررہ وقت تک لکھوانے میں سستی نہ کرو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے، اور گواہی کے لیے بھی یہ طریقہ بہت درست ہے، اور اس سے تمہارے شک میں پڑنے کا امکان بھی کم رہ جاتا ہے۔ ہاں، اگر تجارتی لین دین دست بدست ہو جو تم آپس میں کرتے ہو تو ایسے معاملے میں نہ لکھنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور جب تم آپس میں سودا کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور لکھنے والے اور گواہ کو ستایا نہ جائے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی، اور اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ وہ تمہیں کیسی مفید باتیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ ملے تو کوئی چیز بطور گروی قبضے میں دے دی جائے، اور اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر اعتبار کرے تو جس پر اعتبار کیا گیا ہے تو اسے چاہیے کہ امانت ادا کر دے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اسے چھپائے گا تو یقیناً وہ دل کا گنہگار ہوگا، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر تیسرے پارے میں یہ 7واں رکوع ہے، جس کے اندر 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 282 اور آیت نمبر 283۔ آیت نمبر 282 پورے قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے۔ اب یہاں ایک بات غور کیجئے، سب سے لمبی آیت یہ لین دین کے مسئلے کو لکھنے کے بارے میں ہے۔ آج ہم اور آپ نہیں لکھتے ہیں، اس لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو اس لیے لین دین کی جو بھی بات ہو اس کو لکھ لینی چاہیے۔ آپ غور کریں، قرآن مجید کے اندر سب سے لمبی آیت توحید والی نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ توحید کی اہمیت نہیں ہے، توحید تو سب سے اہم چیز ہے، توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور شرک والی آیت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ شرک سے نہیں بچنا ہے، بھائی اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ نماز والی آیت لمبی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے۔ تو یہ آیت جو لمبی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سب سے اہم ہو جائے گی، یہ بتانا مقصود ہے کہ اس کے اندر جو بات بتائی گئی ہے وہ بات اہم ہے، یعنی لین دین کا معاملہ ہو تو ہم اور آپ لکھ لیں، لیکن دوسری چیز جو ہے تو اس کی اہمیت نہیں گھٹتی۔ جیسے آپ غور کرتے ہوئے چلیں، نماز کے اندر جیسے رفع دین ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کیا ہے، صحابہ کرام نے کیا ہے، تو اگر قرآن مجید میں نہیں ہے تو اس کی اہمیت نہیں گھٹتی۔ اب آپ ہی بتائیے کہ نماز کے اندر کتنی رکعتیں کون بتائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، حدیث سے ہم کو ملا ہے، تو اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہاں جو بتانا مقصود ہے کہ یہ سب سے لمبی آیت ہے، یعنی لین دین والی آیت ہے، تو ہم اور آپ اس کو بھی اہمیت دیں۔ یہ نہیں کہ
لمبائی کے اعتبار سے اہم ہے تو دوسری چیزوں کی اہمیت گھٹ گئی؟ جی نہیں، بالکل نہیں، اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ پھر آگے یہ کہا گیا کہ ایک مرد رہے اور دو عورت رہے۔ کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہاں لین دین کے مسئلے میں یہ گواہی ایسی ہے کیونکہ عورتوں پر مال کمانے کا بوجھ نہیں ہے، وہ باہر جا کے کمائیں، لیکن گھر میں رہ کر وہ تجارت کر سکتی ہے، تو وہ ہو سکتا ہے وہ بھول جائے، اس لیے دو گواہی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز میں عورت کی دو گواہی رہے گی، جی نا۔ آپ ہی بتائیے، کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ عورت نے کسی کو دودھ پلایا ہے تو اکیلے صرف اسی کی گواہی چلے گی، ایک اکیلی عورت کی گواہی چلے گی۔ تو اگر دودھ پلایا ہے، مرد کو پلایا، عورت کو بھی پلایا، تو دونوں کی شادی نہیں ہو سکتی، اور اکیلی گواہی اس کے لیے کافی ہے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب البیوع حدیث نمبر 2052، عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ ایک کالی عورت جیسا گمان ہے وہ آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ارضعتہما، کہ ان کو اور ان کی بیوی کو، یعنی عقبہ بن حارث کو اور ان کی بیوی دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کیف وقد قیل، پھر اب کیسے ہو سکتا ہے، اس لیے جاؤ جو تمہارے ماتحت بیوی ہے اس کو تم چھوڑ دو۔ اب دیکھا آپ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی گواہی مان لی۔ تو اسلام پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کا اعتراض کرنا صحیح نہیں ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا کہ اگر جو آیت ہے، آیت نمبر 283، سفر کے اندر قرض کا معاملہ آ جائے تو رہن کا مسئلہ ہے، اگر کوئی چیز موجود نہیں ہے تو ہم اپنا سامان وہاں رکھ دیں اور ضرورت کی چیز لے لیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اگر ضرورت کی چیز لے لیں تو جو چیز وہاں گروی رکھی ہوئی ہے فائدہ ہو تو حقدار مالک ہوگا، البتہ جو خرچ کرتا ہے تو اتنا وہ وصول کر لے۔ یعنی کوئی سامان ہے، ہم نے سامان رکھا، مثال کے طور پر ہم نے بکری رکھ دی، تو بکری کو جو کھلائیں گے پلائیں گے، جو آدمی کھلائے گا پلائے گا اتنا تو خرچ لے گا، لیکن اس کے ذریعے دودھ ہوگا تو وہ دودھ بیچ بھی سکتا ہے اور کیا کرتا ہے، اس کا پیسہ بھی رکھے گا، لیکن جتنا اس کو بکری کو کھلانے میں لگا ہے اتنا پیسہ وہ کاٹ لے گا۔ پھر اسی طرح اگر مرہونہ چیز، یعنی مرہونہ قدر جو چیز ہم نے رہن میں رکھ دی ہے، دودھ والا جانور ہے یا سواری ہے، تو اس پر خرچ کے بدلے یا سواری کے نام پر اتنا دودھ لینا جائز ہے، یا پھر آدمی اتنا دودھ ہی خرچ کر لے، کیونکہ اب آپ نے بکری رکھ دی اور آپ ہم سے کوئی دوسری چیز لے گئے ہیں، تو جب تک وہ واپس نہیں کیجیے گا آپ کی بکری واپس نہیں کریں گے، تو ہم کیا کریں گے، اتنے دنوں پر کھلانے پلانے کے بدلے بکری کا دودھ لے لیں گے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ لین دین کے معاملے کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ معاملات میں صاف کر دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔